غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے؟ کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیا جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے۔ یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟ اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا، پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی۔ او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیے۔ اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کرے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں۔ کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں، پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ لیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا، تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا۔ تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے۔ کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتے ہیں کئی دفعہ۔ تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث۔ لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں، میں کہ ٹھیک آندے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا، اپنا اپنا معاملہ نا۔ کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ، کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برخیا کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی،
شہباز لامکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی. کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں. تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مور نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا. شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے. امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں. کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا تو میرا بھی ہے. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے. تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر. حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر. صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا لب بولا جا جی وہ غوث پاک. ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم. میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم. ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا. مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا. میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے چپ کر کے سبق پڑھو. تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے. حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی. وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی. ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے. تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے. ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا.
غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے؟ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے۔